السلام علیکم ڈیئر ویورس، میں ہوں محمد صفدر آپ کی خدمت میں، اور آج آپ کو جو ہے اپنے ایک بہت ہی پیارے ٹاپک جو ہے ٹوڈے آئی ٹولڈ اباؤٹس دا سعادت حسن منٹو جو اردو لٹریچرس ہی ریٹنس مینی بکس مینی اسٹوریز جسٹ لائک ٹو ہی ٹھنڈا گوشت ٹو باٹے سنگس اینڈ آنکھیں ڈفرینٹس نیا قانون ڈفرینٹس ہی ریٹنس the poetry literature, sorry, literatures all informations, and there is story writers. He's a great Indian story writers. He to reflections of old society he describes and narrate ٹھنڈا گوشت اس نے مختلف قسم کے افسانے لکھے. اس نے جو ہے معاشرے کی جو ہے عکاسی کو جو ہے معاشرے کے ظلم مزدور طبقہ اس نے سارے افسانے لکھے ہیں. جس طرح آج کل پشاور یونیورسٹی میں جو اس پہ افسانے لکھے جا رہے ہیں اسٹوریز پہ، تو اس کی زیادہ اسٹوریز ہیں، اس کے زیادہ افسانے ہیں. تو میں شارٹ کٹ ایک یہاں سے ابتدا کروں گا کہ محمد حسن عسکری لکھتے ہیں کہ منٹو پہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں منٹو کو اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار کہتا ہوں. اور عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ منٹو اردو کا سب سے بڑا نہیں تو بہت بڑا افسانہ نگار ضرور ہے. اور خود منٹو ایک جگہ لکھتے ہیں افسانہ نگاری کے بارے میں کہ اس کی عبارت اس طرح ہے افسانہ کی کہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں. اور اب میں منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہوں کہ وہ بڑا افسانہ نگار تھا یا خدا. تو یہ انہوں نے اس کا جو تھوڑا سا عکس میں نے کتابی طور پر جو ہے میرے پاس بکس ہے افسانی ادب جو گوہر نوید کارٹلنگس کالج کی ہے. تو یہ میرے پاس بکس منٹو کی ہے. تو آج آئیے لیٹ اس ٹو آل انفارمیشنس اباؤٹ دیئر اسٹوری دیئر اسکرپٹ منٹو ہاؤ وٹس ریٹنس کس سن میں اس نے لکھا. تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پوری تفصیل دیکھیں. تھینک فار واچنگ. Today you will told about the سعادت حسن منٹو which is his different right. آج آپ کو جو ہے سعادت منٹو کی جو ہے لائف اس کی سوانح حق نگاری پہ ہم بحث کریں گے. تو سعادت حسن منٹو جو ہے اس کی سوانح حیات جو ہے جب یہ پیدا ہوئی تو یہ منٹو کی پیدائش برتھ جو ہے وہ 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے اور 1931 میں میٹرکس مسلم سکولز امرتسر میں تیسرے درجے میں انہوں نے پاس کیا. امرتسر میں انہوں نے تیسرے درجے میں، مطلب یہ کہ تیسرے درجے میں انہوں نے پاس کیا. اچھا، عملی زندگی جو ہے انہوں نے اپنی لائف میں جو ہے آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا. آل انڈیا ریڈیو میں اسکرپٹ رائٹرس کام انہوں نے کیا، مطلب اسکرپٹ لکھتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے فلمی دنیا میں جو ہے انہوں نے کام رکھا، پھر فلمیں وغیرہ جو ہے ناول فلمیں وغیرہ لکھنا شروع کیا. اخبار مصور ایڈیٹرس بھی رہے اور فلمی دنیا میں بھی انہوں نے بہت سے جو ہے فلمیں وغیرہ جو ہے لکھی. 1948 میں پاکستان آئے. پاکستان میں اپنے جب یہ آئے 1948 میں تو معاش کے لیے بڑے بے روزگار تھے منٹو، اور بہت جو ہے اس کو دکھ ہوا، اور اس دکھ کے صدمے انہوں نے جو ہے معاش کی وجہ سے جو ہے شراب نوشی کی، اور شراب اتنی پی کہ شراب سے یہ لت پت رہے اور شراب نوشی میں جو ہے آخر کار انہوں نے جو ہے 28 جنوری انہوں نے جو ہے 28 جنوری 1955 کو لاہور میں وفات پائی. تقریباً 28 جنوری 1955 کو انہوں نے لاہور میں وفات پائی. اور انہوں نے جو ان کو جو قید کیا گیا تو جس پہ انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں، دھواں، ٹھنڈا گوشت ہو گیا، بو اور کھول دو. اس میں کھول دو پہ، ان میں ٹھنڈا گوشت، اس پہ جو ہے انہوں نے فحاشی کے الزام میں جو ہے اس کو جو ہے قید کی گئی. اور منٹو نے تقریباً جو ہے کتب جو ہے اس نے تصنیف 50 اس کی تصنیف ہیں، اور اس کے افسانے جو ہے بہت سے افسانے ہیں. اس کے افسانوں کے مجموعی جو اس سن میں جو شائع ہوئے، انہوں نے جو ہے آتش پارے جو 1936 میں لکھا. پھر منٹو کے افسانے جو 1940 میں، دھواں جو 1941 میں، لذت سنگس 1947 میں، چغت 1948 میں، اور اس طرح جو ہے ٹھنڈا گوشت 1950 میں، خالی بوتلیں خالی ڈبے جو ہے 1950 میں، اور نمرود کی خدائی 1950 میں، بادشاہ کا خاتمہ 1951 میں، اس کے علاوہ یزید
1951 میں، اور سرکنڈوں کے پیچھے جو ہے 1954 میں، اور پھندے جو 1955 میں، اور شکاری عورتیں 1955 میں. اور اس کے علاوہ جو ہے منٹو کی افسانہ نگاری جو ہے، انہوں نے جو ہے افسانہ نگاری جو ہے روسی ناول آغاز کیا. روسی ناولوں کے اس وقت جو تھے تو انہوں نے آغاز کیا، اور 1936 میں اس نے جو ہے یہ ناول لکھنا شروع کیا. اور اس کی افسانہ نگاری جو ہے جو افسانے زیادہ ہیں وہ معاش پر ہیں، طبقات پر ہیں، اور معاشرے کی ظلم ستر اور معاشرے کی غریب جگیرداروں کو، اور اس کے ظلم ستم اور اس کی زیادتیوں کو اس نے جو ہے نشانہ بندھایا، افسانوں میں نشانہ باندھا. تو یہ منٹو کا دیز آل بورڈس دا منٹو ریٹنس، یہ جو آپ کو میں نے اپنی لکھائی کے لحاظ سے، تو آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو. تاہم منٹو کے بہت سے افسانے ہیں جس میں ہم آپ کو جو ہے چند افسانے بتاتے ہیں جس میں جو ہے نیا قانون جو ہے یہ ماسٹر کے لیول پر نیا قانون، جس میں اس کا قصہ یہ ہے کہ منگو کوچوان جو ہے ایک ٹانگے والا ہے جو مختلف سڑکوں پہ گھومتا ہے اور معلومات لیتا رہتا ہے، اور ہندوستانی آزادی کی جذبہ اس کے سینے میں ہوتا ہے. اور وہ ایک وقت جو ہے ایک انگریز کو جو ہے سڑک پہ لے جاتا ہے اور اس کو جو ہے اسٹیشن پہ پہنچاتا ہے. تو وہ رستے میں جو ہے اس کو معلومات بھی لیتا ہے، لیکن جو ہے کالی سڑک ہوتی ہے اور ٹانگا جو ہے جاتا ہے. تو وہ جب اترتا ہے تو انگریز اس کو پیسے نہیں دیتا، تو پھر وہ آخر کار اس کے ساتھ لڑتا ہے، اور انگریزوں کے ساتھ لڑتا ہے. پھر انگریز جو ہے اس کو قانون کے حوالے کرتا ہے، عدالت میں لے جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں منگو کوچوان جو ہے جذبہ اچھا ہوتا ہے آزادی کا، لیکن وہ آخر میں کہتا ہے کہ نیا قانون جو ہے یہ، تو یہ جو افسانہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، جو بہت پیارا افسانہ ہے. دوسرا ٹوباٹک سنگھ اس کا جو ہے ایک افسانہ ہے نفسیات پہ، سائیکالوجی کا اس کا بڑا اچھا اس نے نقشہ کھینچا ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے متعلق جو ہے بتایا ہے، اور جس میں اس میں ٹوباٹک سنگھ کا اس میں پاگلوں کا تبادلہ ہوتا ہے. جو ایک پاگل دوسرے ملک میں جاتا ہے، پاگلوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ان پاگلوں میں جو ہے ایک بش سنگھ ہوتا ہے جو پاگل خانے میں ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے 15 سال پاگل خانے میں وہ گزار دیتا ہے. پاگل خانے میں جو ہے زمیندار زمینوں کا معاملہ، اور اس کے علاوہ جو ہے زمینوں پہ اس کا جھگڑا اور اس پہ تبادلہ رہتا ہے. اور آخر کار جو ہے وہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم اور اس کے درمیان میں جو ہے ایک درخت پہ چڑھا جاتا ہے، اور اس کو درمیان میں درخت پہ چیختا ہے اور پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آخر کار گر کے مر جاتا ہے. یہی اس کا کردار ہے. ٹوباٹک سنگھ کا بش سنگھ کا کردار ہے سارا اس میں، اس کی آٹوبائیوگرافی ہے. تیسرا اس کا افسانہ جو ہے وہ آنکھیں ہیں، جس میں جو ہے یہ آنکھیں جو ہے 1954 کا ایک افسانہ ہے، سرکنڈوں کی بیچ نامی ایک سے لیا گیا ہے. جو آنکھیں یہ اس سے لیا گیا ہے جو 1954 کے ناول سے. تو یہ اس میں جو ہے ایک لڑکی کا کردار ہے، لڑکی کا نام ہے بدو، اور اس پہ جو ہے وہ اسپتال میں ہوتی ہے، اور اس پہ ایک لڑکا عاشق ہو جاتے ہے، عشق ہوتے ہے، اور لڑکی کی آنکھیں وہ دیکھتا رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور آخر کار لڑکی جو ہے رستے میں اتر جاتی ہے اور لڑکا اس کا پیچھا کرتا ہے. تو یہ سارا اس کا کردار ہے. اور آنکھیں جو ہے یہ بھی ایک اس کا افسانہ ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اس کا کالی شلوار جو ہے، یہ اس میں کالی شلوار میں عورت پہ ظلم ستم ہوتا ہے، تو جس میں جو ہے آخر کار وہ طوائف بن جاتی ہے، بھیک مانگتی ہے، اور اس کا کردار جو ہے، اور افسانے میں جو ہے اس میں طوائف کا کردار ہے، اور معاشرے کی جو ہے ظلم ستم اور بازاری پن کا وہ مظاہرہ کرتی ہے. تو اس پہ جو ہے ویڈیو بھی کئی بنی ہیں، تو یہ اس پہ اس کا کردار ہے. اور بھی کئی افسانے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ڈیئر ویورس، منٹو کے بہت سے افسانے ہیں، جس طرح آنکھیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کالی شلوار ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹھنڈا گوشت، بہت سے افسانے ہیں مجھے یاد بھی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منٹو کا بہت ہی اچھا افسانہ ہے. ٹھنڈا گوشت جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے معاشرے کی عکاسی کی ہے، معاشرے کی ویرانی اور معاشرے کی بے حیائی کو، اور یہ اس نے سامنے رکھا ہے. اور یہ ٹھنڈا گوشت منٹو کا سب سے مشہور افسانہ ہے اور سب سے بڑا افسانہ ہے جی، اور برا افسانہ، اور جس میں جو ہے اس کے علاوہ بش سنگھ کا کردار سے، اور اس کو جو ہے اس کا کردار بھی اچھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی سہارے، اور اس کے علاوہ رام کھلون منٹو کے افسانے ہیں. تو اس طرح جو ہے اس میں اس نے
افسانے میں جو ہے اس کو کردار ہے اپنی بہائی کا، معاشرے کے ظلم کا، اور اس کے علاوہ ہریانی پن کا، جو اس کو مجبور کرتی ہے. تو اس میں جو ہے معاشرے کی عکاسی انہوں نے کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا اس کا ناول جو ہے اس طرح جو ہے کھول دو بھی اس کا ایک ناول ہے، جس میں پوری عمومیت ٹپکتی ہے اس ناول کے اندر سے. اور یہ بھی جو ہے اس نے بے حیائی پہ اس پہ کردار ہے. اور اس میں ایک لڑکی کا کردار جس کا نام سکینہ ہے، اس کے کردار کو جو ہے ان وطن کی بربریت کا شکار ہو جاتی ہے، جس میں ظلم اور ستم اس پہ جاری ہوتے ہیں، جس میں اس پہ اس کے اندر کے زخم لگے رہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ خراٹے لیتی ہے اور زخمی ہو جاتی ہے، اور زخم سے اس کے ناسور بن جاتے ہیں، اور سارے معاشرے کے غمز اور زخم اس کو جو ہے بالکل مفلوج کر کے رکھتے ہیں. جس طرح آج کل لوگ ٹینشنس عورتیں لیتی ہیں، تو اس طرح اس پہ بالکل مفلوج اور دب سی رہ جاتی ہیں اور پوشیدہ اسے کھول دیتی ہیں. پھر ٹھنڈا گوشت کی طرح جو ہے اس میں شریفین کا موضوع بھی ہے. ٹھنڈا گوشت میں شریفین کا موضوع بھی ہے، اور کمر کا عقاب بھی ہے. اس میں جو ہے شیر سنگھ کا سارا ماجرا جو ہے اس میں ہے، اور اس کی ضمیر کی علامت بن جاتی ہے. اور شیر سنگھ سے جو ہے کل سے آخر کار جو ہے ان کا عشق شیر سنگھ کے ساتھ اس کا کردار سے شادی ہو جاتی ہے اور قائم ہو جاتی ہے. اور یہ ہندو ایک لڑکی ہے، اور اس طرح جو ہے مزی الفسادات کے پس منظر جو ہے یہ منٹو نے ایمس لکھے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور ناول جو ہے ایک یہودی لڑکی کا جو بالکل لاپرواہ ہے، اس کا ایک یہودی لڑکی بھی جو ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور آزاد خیال ہے تمام معاشرے کی جو ہے اس میں معاشرے کی قدریں اور آزاد بالکل جو ہے محبت سے آزاد ہو جاتی ہے اور مبرہ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کی بے وفائی کا آخر کار وہ شکار رہتی ہے. تو یہ منٹو کے ناول ہیں. تو اور بھی ہیں میرے پاس کئی لیپ ٹاپ میں، لیکن آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے آپ کو میری معلومات ملتی رہے. تو اوروں پہ بھی کروائیں لٹریچر والے، تو ضرور جو ہے سبسکرائب کریں. تھینک فار واچنگ.